السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ وقفے کے بعد ہماری اگلی کلاس شروع ہو رہی ہے۔ ہم رمضانوں میں جو ہماری آخری کلاس ہوئی تھی اس میں ہم القطب الاول جو الاقتصاد فی الاعتقاد کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق تھا، اس کو ہم اجمالی طور پر کچھ ابتدائی حصہ تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا اور پھر اجمالی طور پر ہم نے مکمل کیا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو صفات کے حوالے سے اگلا کتب ہے، اگلا باب ہے الاقتصاد کا، اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اور اس میں بھی ہمارا جو اسلوب ہے وہ انتہائی اختصار اور اجمال کا ہے، اور کچھ متن سے کچھ اصول آپ کو بتانے ہیں، اور جو بنیادی جو مقدمہ ہے صفت کے اثبات ہے اس پہ گفتگو ہے۔ تو یہ عقلی استدلال کے حوالے سے یعنی ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت ہے تو اس کا اثبات عقلی طور پہ کیسے ہوتا ہے، صفت علم ہے تو اس کا اثبات عقلی طور پہ کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ مختلف صفات ہیں، یہ بغیر ترتیب کے لکھی ہوئی ہے، ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پھر صفت قدرت ہے، پھر صفت علم ہے، اور اس ترتیب سے جیسے کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ صفت قدرت کے حوالے سے ذہن میں رکھیں، یہ صفت قدرت کہتے ہیں وجود بخشنے کی صفت کو، ٹھیک ہے نا۔ اور متن میں لکھا ہوا ہے، یعنی اصل کتاب میں عربی میں، ندعی ان محدث العالم قادر، کہ اللہ تعالیٰ جو عالم کے خالق ہے وہ قدرت رکھتے ہیں۔ لأن العالم فعل محکم، کیونکہ جو عالم ہے وہ ایک اس کا انتظام اور اس کے جو ہے تخلیق وہ ایک انٹیلیجنٹ ہے، اور اس کا یعنی تخلیق پرفیکٹ ہے، مرتب، ٹھیک ہے، یعنی اس میں جو اس کا ڈیزائن ہے وہ مضبوط ہے۔ اور یہاں آپ غور کریں تو میں جو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے اس بات کے لیے یہاں پر ڈیزائن آرگومنٹ کو پیش کیا ہے امام غزالی نے۔ فرماتے فعل محکم مرتب متقن منظوم مشتمل علی انواع من العجائب والآیات وذلک یدل علی القدرہ۔ یہ عربی متن ہم پیش نہیں کر سکے، وہ انشاءاللہ اس کا جو صفحہ ہے وہ میں الگ سے شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام، حکمت، اللہ تعالیٰ کی جو ہے کائنات میں رکھی گئی ابداع اور یعنی ڈیزائن، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت پر دلالت کرتی ہے۔ اچھا، آگے متن میں امام غزالی نے بڑا زبردست قیاس پیش کیا۔ فرماتے ہیں نرتب القیاس فنقول، ہم یہ قیاس پیش کرتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کل فعل محکم فهو صادر من فاعل قادر، کہ ہر وہ فعل جو الٹپ نہ ہو بلکہ منظم ہو تو لازم ہے اس کا فاعل جو ہے یعنی اس کا خالق جو ہے وہ قدرت رکھتا ہو۔ والعالم فعل محکم، اب یہ جو ہے اگلا مقدمہ ہے دلیل کا کہ عالم بھی فعل محکم ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آخر میں نتیجہ نکلتا ہے فهو اذا صادر من فاعل قادر، کہ عالم جو ہے وہ ایسی ذات سے صادر ہوا ہے جو قدرت رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کائنات میں نظم ہے تو ظاہر سی بات ہے اس انتظام کو تشکیل کرنے کے لیے قدرت کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے متن تو پھر کافی تفصیلات صفت قدرت کے تحت کافی صفات حضرت نے لکھے ہیں، بہت سے سوالات کے جوابات دیے ہیں، تو آگے مزید اعتراض کا جواب بھی دیا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے اہم ما دلیل احکام العالم، کے عالم میں جو انتظام ہے اس کی کیا دلیل ہے، تو پھر وہ ڈیزائن آرگومنٹ کے حوالے سے کچھ تفصیلات آگے انہوں نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے پھر یہ ایک اور سوال ہے کہ آپ نے جو ڈیزائن آرگومنٹ پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت پر، اس پر ایک اعتراض مزید پڑھ لیتے ہیں۔ وہ یہ کیا جاتا ہے، حضرت نے متن میں لکھا ہے فَإِن قِيلَ، اگر سوال کیا جائے فَبِمَا يُدْرَكُ الْأَصْلُ الْآخَرُ، ٹھیک ہے، وَهُوَ أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ مُحْكَمٍ مُرَتَّبٍ وَفَاعِلُهُ قَادِرٌ، یعنی آپ نے یہ اصول کہاں سے نکالا ہے کہ فعل مرتب یعنی جو منظم چیز ہوگی، منظم تخلیق ہوگی، اس کے لیے ایک قادر ذات کا ہونا ضروری ہے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ ھذا مدرکہ ضرورت العقلی، کہ یہ دلیل ہماری یعنی عقلی ضرورت بدیہی جو ہے وہ ایک دلیل ہے، عقل اس کو ضرورتاً مانتی ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی یہ ضروری مقدمہ ہے۔ اور آگے پھر اس ضروری مقدمے کو تفصیلی طور پر انہوں نے سمجھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہم نے فی تلخیص نکالی ہے، ایک تو اصول یہ نکالا ہے متن کی روشنی میں کہ عالم حادث ہے، ٹھیک ہے، وہی مقدمہ ہے، اور اس حادث عالم کے لیے جو ہے وہ
خالق کا ہونا ضروری ہے، اور خالق کے لیے لازمی ہے کہ وہ قادر ہو. یہ قادر کے لیے لازمی ہے، یعنی خالق کے لیے تخلیق دینے والی ذات ہے. خاص طور پر جس چیز کو تخلیق کیا جا رہا ہو منظم ہو، انٹیلیجنٹ ہو، تو اس کے لیے قدرت کا ہونا ضروری ہے. ہر وہ شے جو عدم سے وجود میں آئے سے خالق کی ضرورت ہے. کائنات کا وجود بجائے خود اس بات کی ناقابل تردید دلیل ہے جس کو بنانے والا قادر مطلق ہے. ٹھیک ہے، تو اگلا مقدمہ جو تفصیل سے آگے کے صفحات میں اس کا نچوڑ یہ ہے، اصول جو ہم نے دوسرا لکھا ہے بائیں طرف، جو ذات اتنے عظیم عالم کو عدم سے نکال سکتی ہے وہ لامحدود طاقت کی مالک ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو اتنے یعنی کائنات اتنی اس کی وسعتوں کو تخلیق دے سکتی ہے، تو اس کی پھر قدرت بھی ہے، اور وہ قدرت بھی کامل اور مکمل ہے. اللہ کی تمام صفات میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ یعنی پرفیکٹ ہے، کامل ہے، مکمل ہے ہر اعتبار سے. تو چونکہ صفات باری تعالیٰ کو پڑھ رہے، مخلوق کی صفات کو تو نہیں پڑھ رہے. صفات باری تعالیٰ میں کاملیت کا پہلو ہوتا ہے، اور کاملیت کے پہلو اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ دلیل یہ ہے کہ جو ہے وہ یہاں بھی ہم نے جو کہ اس کی دلیل میں بھی ڈیزائن آرگومنٹ کو یہاں پر ہم پیش کرتے ہیں، اور امام صاحب نے بھی یہاں ڈیزائن آرگومنٹ کو ان چیزوں کے لیے پیش کیا ہے. آگے صفت علم پر ہے انشاءاللہ، وہ اگلے سیشن میں.